جب انسان اپنی زندگی مکمل کر کے آخرت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی قبر میں چلا جاتا ہے، تو قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، قبر میں کیسی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، آیا دنیا والی زندگی گزر رہی ہے یا وہاں کی زندگی الگ ہے؟ اسی ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی چار ہے، چار زندگی سے انسان گزرتا ہے۔ سب سے پہلی زندگی آپ گزار چکے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ایک زندگی سے گزر کے آ چکے ہیں دنیا میں، اور ہم ابھی جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دوسری زندگی گزار رہے ہیں، اور تیسری زندگی ہماری قبر کی زندگی ہوگی، اور چوتھی زندگی جب دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت قائم ہو جائے گا اور اس وقت حساب و کتاب کا معاملہ پیش آئے گا، وہ چوتھی زندگی ہوگی۔ پہلی زندگی عالم ارواح کہا جاتا ہے، یعنی جہاں آپ نہیں تھے آپ کی روحیں تھی، جو جسم میں آپ کی روح ہے، وہ روح آپ دنیا میں آنے سے پہلے آپ جنت میں وہ روحیں موجود تھی۔ جتنے بھی دنیا میں انسان آنے والا ہے اس کی روحیں جنت میں موجود ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روح کو جسم میں بنا کر اس روح کو ڈال دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تب دنیا میں جاؤ۔ لہذا یہاں جتنے ہم لوگ آئے ہیں، ہم تمام کی روحیں، ہم تمام کی جانیں اللہ اپنے جنت میں رکھے ہوا تھا، پھر وہاں سے اللہ کو جب مرضی ہوا آپ کو دنیا میں بھیج دیا۔ تو گویا وہاں بھی آپ ایک دوسرے سے ملاقات کیے، ایک دوسرے سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ دنیا میں آنے والا انسان جس سے ملتا ہے دنیا میں، اس انسان کی ملاقات جنت میں ہو چکی ہے، اس انسان کی روحیں ایک دوسرے سے مل چکی ہیں، اور جن سے آپ کی روحیں نہیں ملی دنیا میں بھی مر جائیں گے آپ، ان سے آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ گویا آپ نے جس انسان سے مل رہے ہیں موت تک آپ کی روحیں وہاں ملی، تب ملے آپ یہاں، ورنہ آپ کی روحیں نہیں ملی تو آپ لاکھ چاہے وہ انسان سے نہیں مل سکتے۔ معزز سامعین کرام، تو آپ کی روحیں ملاقات ہو چکی ہیں اور آپ دنیا سے وہاں عالم ارواح سے آ چکے ہیں دوسری دنیا میں۔ یہ دنیا کی زندگی کہلاتی ہے، اس میں انسان زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے بعد انسان قبر میں جائے گا، وہاں زندگی گزارے گا۔ تیسرا وہ ہوگا، چوتھا وہ ہوگا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اس وقت حساب و کتاب دنیا میں کیا انسان کر کے آیا ہے اس کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہوگا، وہ چوتھی زندگی ہوگی۔ تین زندگی کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ تین زندگی کے بارے میں غور سے سنیے، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں کہ تین زندگی کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ کیا تین زندگی؟ سب سے پہلے روح کی زندگی جو آپ نے گزاری جنت میں، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ آپ روح تھے تو کیسے آپ نے زندگی گزاری، نہیں ہوگا۔ پھر قبر میں آپ جائیں گے تو قبر میں زندگی کیسی گزرے گی اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ پھر دنیا ختم ہو جائے گی اور عالم آخرت ہوگی، اس کے بارے میں بھی آپ سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ صرف ایک زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ دنیا کیسی گزاری، زندگی کیسی گزاری، اس کے بارے میں حساب دو۔ یقین مانیے کہ تین زندگی آپ گزارے نہیں مانتا، لیکن یہ دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب آپ کو دینا ہی پڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی پڑے گا، اور بالغ ہونے سے لے کر موت کے منہ تک جانے تک آپ نے کیا اچھائیاں کی اور کیا برائیاں کی، وہ اللہ کے سامنے آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ آپ کا یہ کندھا
دیکھ رہے ہیں اس کندھے پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جسے کرامن اور ایک کا نام کاتبین، کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ داہنے والا فرشتہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پر لگا ہے، جو بھی آپ اچھائی کر رہے ہیں فوراً یہ لکھ رہا ہے، اور جو بھی آپ برائی کر رہے ہیں بائیں والا فرشتہ لکھ لے رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر ہفتے اس فرشتے اللہ کے سامنے آپ کی ڈائری، آپ کی کاپی اللہ کو پہنچا رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں فلاں کا بیٹا کتنی نیکیاں کی، اس فرشتے نے لکھ کے جمعرات کے دن تبادلہ ہوتا ہے، اس جمعرات سے لے کے آگے والے جمعرات تک آپ کیا کیا نیکی کریں گے، وہ فرشتے کاپی لے کر پہنچ جائیں گے، پھر نئی کاپی ان کو دی جائے گی اور اس میں پورے ہفتے کا ریکارڈ لکھو، اس کا پورے ہفتے کی ریکارڈ پہنچتا ہے اللہ کے پاس۔ یہ دونوں فرشتے پہنچاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پورے مہینے کا بھی یہ فرشتہ پہنچاتے ہیں، پھر پورے سال کا، پھر پورے مہینے، پورے زندگی کا ریکارڈ آپ کے پاس، اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ ایک مہینے میں آپ کی 5 کاپی، کیا گناہ ہے کیا نیکیاں ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں۔ پھر ہر سال 1 کاپی، 6، پھر پوری زندگی کی 7 کاپیاں اللہ کے پاس، آپ کے نیکی اور آپ کے بدعمالی اللہ کے پاس پہنچ رہے۔ جب اللہ قیامت کے دن سوال آپ سے کرے گا، کیا ہے فلاں کے بیٹے تم نے یہ گناہ کیے، وہ انسان کہے گا اللہ میں نے یہ نہیں گناہ کیا، اللہ کہے گا وہ رجسٹر لاؤ، وہ کاپی لاؤ، دکھاؤ، اس میں لکھا رہے گا فلاں ڈیٹ میں، فلاں تاریخ میں، فلاں دن فلاں کا بیٹا فلاں وقت میں، رات یا دن، اس وقت میں یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ کہے گا نہیں، اللہ کہے گا یہ پڑھو، لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ وہ فرشتے لکھے، کبھی وہ فرشتے امانت میں خیانت نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں لکھتے، اور اب پھر بھی آپ نہیں مانیں گے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اس زمین سے جس ہاتھ سے آپ نے گناہ کیا ہوگا وہ ہاتھ کو اللہ کہے گا، زبان دے گا اور کہے گا اے ہاتھ تم بولو، کیا اس ہاتھ سے اس نے گناہ کیا تھا نہیں کیا؟ زبان پہ تالے ہوں گے، یہ ہاتھ بول رہا ہوگا ہاں اے اللہ اس ہاتھ سے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا۔ یقین مانیے ہر جسم کا ہر اعضاء آپ کے دربار، اللہ کے دربار میں گواہی دے رہے ہوں گے۔